الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن مسألة المندوب ليس بتكليف لأنه بسعة من تركه خلافا للأستاذ. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. مسئلہ یہ اصول فقہ کے مسئلے چل رہے ہیں احکام کے لیے، احکام کے جو نورنوار میں احکام کی باس. مندوب لیسا بتکلیف، مندوب کا بندہ مکلف نہیں ہوتا. کیا کہ جی مندوب کا بندہ مکلف نہیں ہوتا. مندوب لیسا بے تکلیف اس لیے کہ مندوب جو ہے مندوب یہ من تارا کا ہو کی وسعت میں ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے. کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو مجرم نہیں ہے. اور تکلیف جہاں ہوتی ہے وہاں نہ کرنے پر سزا جرم ہوتا ہے. جی ہاں جی، اس لیے کہ مندوب من تارا کا ہو کے اختیار میں ہوتا ہے. انشاء لکھا نہیں بین استور، انشاء تارا کا وین شاء فعلا. ایک راکت سارا مندوب جو ہے نا وہ لیسا بے تکلیف تکلیف ہوتا ہے، اس لیے کہ مندوب جو ہے نا یعنی انشاء بین استور لکھی ولا تکلیف فی سعۃ، جس میں بندے کو اختیار ہونا اس کا بندہ مکلف نہیں ہوتا. اس میں خلاف ہے استاذ ابو اسحاق اسفرائینی کا، وہ کہتا ہے بندہ مکلف ہوتا ہے. کیا کہ جس میں آنکھو استاد ابو اسحاق اسفرائینی ان کا اختلاف، بندہ مندوب کا وہ کہتے ہیں کہ بندہ مندوب کا مکلف ہوتا ہے، بندہ مندوب کا مکلف ہوتا ہے. ولا اللہ ندبیت. بس خود مصنف رحمہ اللہ توجیہ کرتے ہیں استاد کی طرف سے کہ شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ مندوب کے مندوب ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے. یہ ہے مراد کہ مندوب کا بندہ مکلف ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، شریعت میں جو درجے ہیں ان کے اس درجے کا اعتقاد رکھنا ہم پر واجب ہے. اب مندوب کے بارے میں اعتقاد فرض کا تو نہیں ہے نا. کیا اعتقاد ہے؟ مندوب ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے. تو بئی معنی یہ کیا ہو گیا؟ بندہ اس کا مکلف ہو گیا. کیا جی شاید کہ استاد کا مقصد یہ ہے ندبیت کا، مندوب ندبیت بین استور لکھے مندوب کے مندوب ہونے کا اعتقاد کا وجوب، اعتقاد کا یہ مراد ہے. جب وجوب بن گیا تو وجوب کا تو بندہ مکلف ہے. جی آگے سمجھ اگے کیا کہہ نکیا جلدی کر. شارح صاحب نا مصنف خود توجیہ کرتے ہیں استاد کی طرف سے، انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ مندوب کے مندوب ہونے کا اعتقاد کا جو وجوب ہے نا یہ مراد ہے. تو بندہ وجوب کا تو مکلف ہے. ولہذا اسی لیے تو مباح جو ہے نا اس کو بھی تکلیف بنایا گیا ان کے نزدیک. لأن اعتقاد اباحتی ہی واجب، اس لیے کہ مباح کے مباح ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ کیا ہے؟ تو واجب کا تو بندہ مکلف ہوتا ہے. کیا کہ نہیں؟ اسی لیے استاد نے مباح کو بھی تکلیف بنایا ہے. بھئی مباح جو ہے اس کے مباح ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے. جی
خود ہی رد کرتے ہیں، لیکن ذالک حکم آخر، بس خود رد کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ تو ایک اور بات ہے، یہ تو اعتقاد کی طرف بات چلی گئی، ہم عمل کی بات کر رہے ہیں کہ عملاً بھی بندہ مندوب کا مکلف ہوتا ہے کہ نہیں، مباح کا مکلف ہوتا ہے کہ نہیں، بات یہ چل رہی تھی۔ تو یہ تو ایک اور حکم ہے جی، اس کے تو جمہور منکر نہیں ہے کہ مندوب کے مندوب ہونے کا اعتقاد واجب ہے، مباح کے مباح ہونے کا اعتقاد، اس اعتقاد کے تو ہم مکلف ہیں، ہم بات کر رہے ہیں عمل کرنے کی۔ ہاں جی کیا کہ جی خود ہی رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک یہ اور حکم ہے، یہ اور حکم ہے۔ تو ولو ولو جعل النفس جعل ولو جعل نفس خطاب الشرع تکلیفا لم یبعد ففل، ہاں اگر بنائے نا وہ شریعت کے نفس خطاب کو تکلیف، شریعت کے نفس خطاب جو ہے نا وہ تکلیف ہے کہ بندہ اس کا مکلف ہے، بندہ نفس خطاب کا بندہ مکلف ہے، تو یہ بات بعید نہیں ہے، یہ بات بعید نہیں ہے۔ اور شرح پڑھ دیں، ایک ہے کہ شریعت کے اندر جو مندوب ہے اس کے مندوب ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے، ایک ہے کہ شریعت نے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے قرآن پاک سے کدھر تو ثابت ہونا ہے، تا نے مندوب بننا ہے، تو وہ جو خطاب ہے وہ شرعی خطاب نہیں ہے، تو یہ جو مندوب ہے ایک ہے اس کا شرعی خطاب، ایک ہے اس کا اعتقاد، ایک ہے اس پر عمل کرنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ عمل کرنے کا بندہ مکلف نہیں ہے، اختیار ہے کرے نہ کرے، اور اس کا جو شرعی خطاب ہے بے اس کا مکلف کریں کہ اس کو ماننا ہے کہ شریعت میں مندوب ثابت ہے، یہ بھی اس کے بھی ہم مکلف ہیں۔ یہ بات کہ یہ مندوب ہے اس کا عقیدہ رکھنا ہے، یہ بات بھی بات جس کے بھی مکلف ہیں، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جی اور اگر بنائے اگر استاد نفس خطاب شرع کو تکلیف بنائے، جو خطاب ہے اس کے ہم مکلف ہیں، تو نہیں بھائی ففہم، تو لوٹے گا پھر نزاع لفظ کی طرف فقط، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ دھیان جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ المندوب لیسا بتکلیف، دا مطلب کیے یعنی مندوب نہیں ان چیزوں سے کہ مکلف کیا جائے اس کے عمل کرنے کے ساتھ انسان کو۔ کوئی آواز آ رہی جے کہ مندوب لیسا بتکلیف، ان کا مطلب کیا ہے کہ مندوب ان شرعی کاموں میں سے نہیں ہے جس کے عمل کا، جس طرح فرض کا واجب کا مکلف ہیں ہم، اس دلیل اس پر، اس لیے کہ مندوب من تارا کا ہو کی صحت میں ہے، کی مطلب یعنی نہیں ہے ترک اس کا، تو بندہ مکلف اس کا ہوتا ہے جس کے ترک پر بندے کو گناہ ہو، معصیت ہو، تو مندوب کے ترک پر اے گل ہوگی۔ خلاف ہے واسطے استاذ ابو اسحاق اسفرائینی رحمہ اللہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ مندوب ان سے ہے، ان کاموں سے کہ مکلف کیا گیا ہے اس کے ساتھ انسان کو ثواب حاصل کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ بندے کو مکلف کیا گیا بھی مولا ہاشم اور مندوب تے عمل کرے گا تو ثواب ہوئے گا، تے جو نہیں کرے گا تو ثواب کتوں۔ ثم قال المصنف، پھر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا استاذ کی کلام کی تعویل میں کہ والا اللہ شاید کے ارادہ کیا ہے استاد نے ندبیت کے اعتقاد کے وجوب کا، کیا مطلب؟
یعنی مکلف کیا گیا ہے بندہ ندب مندوب کے مندوب ہونے کے اعتقاد کا اور ہونا اس کا ان کاموں سے کہ جس کے مما یحصل و حاصل کیا جاتا اس کے ساتھ ثواب. تو یہ تو اعتقاد شرعی ہے نا کہ کوئی نہیں بے کو بندہ پوچھے جی مندوب تو کی ہے تو ثواب مل جاتی بندے عقیدہ ہے تو یہ دس رہے ہیں کہ پھر ویکھ دروں بے شاید کہ استاد نے ارادہ کیا ہے ندبیت یعنی مندوب ہونے کی مندوب کے ہاں مصدر علمانہ کرو نا جی اعتقاد کے وجوب کا مطلب کیا ہے یعنی مندوب مکلف بنایا گیا بندے کو اس کے مندوب ہونے کے اعتقاد کے ساتھ. پھر اندی وضاحت کی تھی مزید آسان جملہ کہ یعنی ہونا مندوب کا ان کاموں سے کہ حاصل کیا جاتا ہے اس کے کرنے کے ساتھ. پھر استشہاد ثم استشہادہ بالمباح پھر استشہاد کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے مباح کے ساتھ اور فرمایا کہ اسی لیے تو بنایا گیا ہے مباح کو بھی یعنی مباح کو بھی ان کاموں سے بنایا گیا ہے جن کے ساتھ انسان کیا ہے یعنی لے اجل ارادات یعنی اس لیے کہ بھئی مباح کے مباح ہونے کے اعتقاد کا ارادہ یہ مکلف ہے بندہ کہ مباح کو مباح سمجھے مباح کو نہ اس کو حرام کی طرف لے جائے نہ وجوب کی طرف لے جائے مباح کو مباح سمجھنا اس کے تو ہم مکلف ہیں جی. وگرنہ مباح کے ترک میں بھی صحت ہے تو پس کیسے ہوگا یہ مما کلف بھی سے جی آگے سمجھ. اسی لیے بھی جو کہا ہے کہ مباح کا بھی بندہ مکلف ہے تو یہ مطلب اس کے اعتقاد کا. لیکن وارد ہے اس تعویل پر کہ ندب یا اباحت یہ حکم ہے کہ فلاں شے مندوب ہے فلاں شے یہ تو اور یہ یعنی وجوب یہ ایک اور حکم ہے ایک اور حکم ہے اور یہ کیڑا یعنی ندبیت اور اباحت کے اعتقاد کا وجوب یہ حکم ہے یہ علیحدہ گل ہے وہ علیحدہ گل ہے. بس کیسے بنا دیا استاد نے دونوں کو حتیٰ کہ صحیح ہو جائے تعویل. اور اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے توجیہ آخر کی طرف وہ آخری گل اور فرمایا اگر بنایا جائے نفس خطاب شرع کو تکلیف تو یہ بعید نہیں ہے. کیا مطلب یعنی اگر بنایا جائے اللہ تعالیٰ کا خطاب جو متعلق ہے بندوں کے افعال کے ساتھ اقتضان یا تو اب تخییراً میں یہ آ جائیں گے جی وہ جو خطاب ہے نا خود اس کو بندہ اس کا مکلف ہے یعنی ان سے کہ مکلف کیا گیا اس کے ساتھ یہ نہیں بعید اس لیے کہ یہ جو خطاب ہے نا تخییراً یہ شامل ہے وجوب کو نہ اقتضان اور تخییراً یہ شامل ہے وجوب کو ندب کو اباحت کو اور کلوہا اپنے معنی معتبرہ کے ساتھ برابر ہے کہ تکلیف ان کے ساتھ عقلاً ہو عقلاً میں نہیں بھئی اعتقاد رکھنا ہے یا فعلاً ہو یعنی کرنا ہے یا قولاً ہو تو بلا یب کا اشکال ہو. فف ہم اشارہ ہے اس مقام کی دقت کی طرف کیونکہ اتنے شیاں بن گئی ہیں کندے بچ مباح بچ بھی تھے مندوب بچ خاص کر کے اس مقام کی دقت کی طرف اس لیے کہ ہم مکلف ہیں بعض احکام میں عقلاً بائیں طور کے قبول کرتے ہیں اس کو ہمارے عقول بھی ہم عقلاً ان کو مانیں گے اور بعض کے ہم بعض میں مکلف ہیں فعلاً کہ یعنی ہم ان پر اور بعض میں ہم مکلف ہیں قولاً یعنی ہم ان کا قول کریں گے اور ان کا اقرار کریں گے. تو تین چیزاں وکھریاں ہیں جی کہ بھئی ان کو بھئی ہماری بئی طور کے قبول کریں اس کو ہمارے عقل یعنی ہم ان کا اعتقاد رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان پر عمل کریں.
تیسرا یہ ہے کہ ہم ان کا قول کریں اور ان کا اقرار کریں. تو یہ تین چیزاں ہو گئی ہیں وکھری جتنا بیاکھے نے ففہم بھی اس نو سمجھ بے. مسئلہ مندوب نہیں ہے تکلیف ان دا مطلب ہے ہن پڑھے ہے اس لیے کہ مندوب من تارا کل مندوب کی صحت میں ہے. صحت کا مطلب اس کے اختیار میں، چاہے تو کرے چاہے تو کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو جرم کوئی نہیں. خلاف ہے واسطے استاد کے. شاید کہ استاد نے ارادہ کی ہے مندوب کے مندوب ہونے کے اعتقاد کے وجوب کا، اور اسی لیے بنایا ہے استاد نے مباح کو تکلیف. لیکن یہ حکم آخر ہے، یہ تو اعتقاد دی گل ہے. اور اگر بنایا جائے نفس خطاب شرع کو تکلیف کہ ہم اس کے مکلف ہیں، شریعت کی بات کو مانیں تو نہیں بعید. ففہم جی. مسئلہ مندوب نہیں ہے تکلیف اس لیے کہ مندوب من ترا قبول کی وسعت میں نہیں ہے. خلاف ہے واسطے استاد وسعت میں نہیں ہے تو پھر تو فرض ہو گیا پیرو. وسعت میں ہے. خلاف ہے واسطے استاد کے، اور شاید کہ استاد نے مندوب کے مندوب ہونے کے اعتقاد کا وجوب کا ارادہ کیا ہے، اور اسی یہ مراد ہے اور اسی لیے بنایا ہے استاد نے مباح کو تکلیف. لیکن یہ حکم آخر ہے. اور اگر بنایا ہے استاد اگر بنائے استاد نفس خطاب شرع کو کہ ہم اس کے مکلف ہیں تو یہ بعید نہیں ہے. سنیں جی، تو یہ ہو گیا قولن، درمیان والا ہو گیا اعتقادن، تے پہلا ہو گیا فعل. ففہم جی. المکروہ کالمندوب ولا نہا ولا تکلیف ولا نہیا ولا تکلیف والدلیل والاختلاف ہاں بابے او یا بابے جی مسئلہ جی آندھنے مکروہ ہے نا او کراہت تنزیح نہ لکھیو. مکروہ تنزیح جڑا ہے نا اوتھو مندوب چوکے تے مکروہ تنزیح رکھو تے ساری تقریر کر دیو. بے خلاصہ ہے جی بے مکروہ تنزیح مثل مندوب کے ہے. نہ یہ منی عنہ ہوتا ہے نہ بندہ اس کا مکلف ہوتا ہے. دلیل ہے، اختلاف ہے. دلیل وہی ہے لأنه فی سیات من تارک من عملہ، اس نے تارا کہو تے اے جڑا عمل کرے جی تے اختلاف ہے استاد کا بھی اعتقاد رکھنا جو مسئلہ پڑے وہی بات ہے. ہاں جی کیا کہیں جی. مسئلہ مکروہ تنزیح مندوب کے ہے، نہ یہ منی عنہ ہوا ہے اور نہ اس کے کرنے کا بندہ مکلف ہے. اور دلیل ہے اور اختلاف ہے. ہاں پھر چس آگی او ویکھو دروں مسئلہ نکا جائے تو مولوی راکھے تو صفحے پورے تو سمجھانا جو تنے کو کھانے چ پوے تن جی. اچھا جی دھیان وہ لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کرے جی. المکروہ مثل مندوب کے، نہیں منع اس کے کرنے سے اور نہیں بندہ مکلف اس کے ترک کے ساتھ. سنا جی اے جی مطلب بنا ہی اس کے کرنے سے کیا ہے نہج نہیں ہے. نہج تو تھلے کام میں، اور نہ ہی بندہ اس کے ترک کرنے کا مکلف ہے ترک کرنے کا. والدلیل و دلیل والاختلاف یہ جملہ سمجھ آ گیا. بلا نہج ولا تکلیف جی کہ اس کے کرنے سے نہج نہیں ہے اور اس کے ترک کا ہم. شرع حاض الالغاز، اس اشارے کی شرع کیا ہے، اس چٹکی کی شرع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مکروہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا ترک اولا ہو. مکروہ وہ ہوتا ہے، مکروہ کی پھر دو قسمیں ہیں. کراہت تنزیہ، کراہت تنزیہ وہ ہے کہ وہ حل کے اقرب ہو.
ہل کے یعنی اس کے فاعل پر عقاب نہ ہو اور اس کے تارک کے لیے ادنا سا ثواب ہو. سنیں یہ ہے کیا؟ یہ مشہور ہے کہ بھئی مکروہ تنزیہ ہم بے حلت کے قریب ہوتا ہے جی، کہ بئی معنی کہ اس کے فاعل پر عقاب نہیں ہے اور اس کے تارک پر ادنا سا ثواب ہے جی. سنیں تو ان مکروہ تنزیہ چھڑنے ہوتے ثواب فرض تو میں جگہ بتا دے، یہ حدیث پا کے ذکر ہے دلیل ہے کہ نہیں تھے، کوئی راوی کو گڑبڑ ہو گئی بھی کم مگا لے گیا جی. اچھا جی، دوسری قسم میں کراہت تحریم تیان کریم ہے. وہ ہے یا کراہت تحریم وہ ہے کہ جو حرام کے بئی معنی کہ اس کا فاعل مستحق ملامت و تحذیر ہے لیکن عقوبت بالنار نہیں ہے. سنیں جی یہ ہے مکروہ تحریمی، اور مراد مکروہ سے مسئلے کے عنوان میں کون ہے؟ کیونکہ مکروہ تحریمی منی عنہ بھی ہے اور اس کے ترک کا بندہ مکلف بھی ہے. اور سمجھ گئے ہو یہ بات خام خواہ ہے تو بات کس کی ہے؟ مکروہ. تو ہمارے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک نئی نہج کس سے؟ جیسے نئی امر کس کے لیے ہونوں دو میں جوڑ کے لگے ہوندے نے، وہ ختم جوڑ کے نہیں ہو جڑے دو میں کٹھے کیتے سن کہ بھئی نئی ناج کس سے؟ جیسا کہ نئی امر اور نئی تکلیف مکروہ کے، جیسا نئی تکلیف عمل بالمندوب کی. آگی سمجھ اے وے کہ بھی مکروہ کی طرح ہے جی. اور دلیل مکروہ کے منہی عنہ نہ ہونے پر، دلیل اور عدم تکلیف بالمکروہ ہمارے نزدیک وہ دلیل ہے وہ جو قائم کی گئی ہے مندوب کے مامور بے اور نہ ہونا مندوب کا مکلف بے. ادنا تغیر کرو تو دلیل بن جائے گی. اور اسی طرح دلیل مکروہ کے ان ہونے پر اور اس کے ترک کے ہونے پر کن کے نزدیک؟ محققین اصولیوں کے نزدیک وہ دلیل ہے کہ قائم کی گئی ہے مندوب کے اور بے ادنا تغیر جڑی پیچھے پڑے ہیں جی. اور اختلاف یہ تسی دلیل ہن اختلاف ہے سمجھے ہی. اختلاف اس بارے میں کہ مکروہ نہیں ہے کیا اور نہیں ہے تکلیف اس کے اور ہونا اس کا مکروہ کا منی آنو کن کے نزدیک اور اس کے ترک کا وہ اختلاف ہے مندوب کے مامور بے نہ ہونے کا عند الانفیہ اور مندوب کے مامور بے ہونے کا عند اور وفی کون ہی بسم اللہ اور اس کے نہ ہونے میں کیا مکلف بے کن کے نزدیک اور مکلف بے ہونا عند الاستاذ ابو اسحاق کو. سمجھے ہی مسئلہ مکروہ کیڑا مکروہ مثل مندوب کے ہے اور نئی نہی اور نئی تکلیف اور دلیل اس پر دلیل ہے وہ جو گزر گئی ہے فی عدم کون المندوب معمورا بھی و تکلیفاً. اور اختلاف مثل اختلاف کے ہے جو مندوب کے اندر ہے. شابہ مسئلہ مکروہ مثل مندوب کے ہے اور نہیں ناج اور نہیں تکلیف اور دلیل اس پر دلیل ہے اور اختلاف مثل اختلاف کے ہے. مسئلہ الاباحۃ حکم شرعی. صبر مسئلہ جی ہن حضرت اباحت آ گیا جے میدان مسئلہ اباحت حکم شرعی ہے. اباحت کا مکلف نہیں ہے لیکن اباحت آیا شریعت میں اس کا مقام کیا ہے تو اباحت حکم شرعی ہے.
اباحت اباحت حکم شرعی ہے، کوئی آزادی کا نام نہیں ہے، کیا کہ جی اباحت حکم شرعی ہے، اباحت اگر ٹورنا اگر ٹوریے کہ انه خطاب الشرعی تخییرا، بس اس لیے کہ اباحت شریعت کا خطاب ہے تخییراً بین الفعل و ترک. ہاں جی کیا کہ اس لیے کہ خطاب اس لیے کہ اباحت شریعت کا حکم ہے تخییراً، شریعت کا خطاب ہے تخییراً کس کے درمیان نال پڑھے ان کو اپنا ہی ہے، کوئی بگانا تو نہیں ہے نا. ہاں جی اگے والاباحت الاصلیۃ نوع منه، اور ایک ہے اباحت اصلیاش، جب شریعت وارد نہ ہو تو کتنی بار پڑھا کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، پڑھے ایک ہی وہ اباحت ہے، ایک شریعت ورود تو بعد کہ اے کم کرو تہاڈی مرضی، کم کرو 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 تے ثواب کو نہیں تے نہ کرو تے گناہ کو نہیں. اور یو جویں احرام ختم ہو جائے بیضا حللتم فاصطادوا، شریعت کا خطاب ہے کہ نہیں فاصطادوا، قرآن نہیں ہے گا یار. اس ایتھے احرام ختم کر کے ہرنی مارنے ہوتے ثواب کوئی نہیں تے نہ مارنے ہوتے گناہ کوئی نہیں ہے. اے مطلب ہے ایک ہے اباحت اصلیہ، اور اباحت اصلیہ جو ہے نا یہ ایک نوع ہے خطاب بالتخییر سے، کیا کہ جی اور اباحت اصلیہ ایک نوع ہے خطاب بالتخییر سے، کس سے خطاب لأن لأن كل ما عدم فيه المدرك الشرعي للحرج في فعله وتركه فذلك مدرك شرعي لحكم الشارع بالتقييد. بس ادھر دلیل تھوڑی اوکھی ہو بچہ آوے گی ساری کھول دینے کے تانوں، اس لیے کہ ہر وہ شے کہ معدوم ہے اس میں مدرک شرعی کیا ہے معدوم ہے اس میں مدرک شرعی با وجہ حرج کے اس کے کرنے میں اور اس کے ترک میں. تو پس یہ جو عدم مدرک شرعی ہے نا یہی مدرک شرعی ہے، یہی شارع کے حکم کے لیے کیڑا حکم بالتخییر کیا کہ جی اس لیے کہ ہر وہ کام جو معدوم کہ نہیں ہے اس میں مدرک شرعی بوجہ حرج کے اس کے کرنے میں اور اس کے ترک میں، بس یہی عدم مدرک شرعی شرعی ہے شارع کے حکم کے لیے بالتخییر. فہیا وہی لا یکون بسم اللہ الا بعد الشرع خلافاً خلافا لبعض المعتزلة وقد تقدم. پس یہ اباحت کون اباحت جو جس اباحت کے ہم مکلف یہ یہ اباحت حکم شرعی ہے، یہ اباحت نہ ہوگی مگر شرع شریف کے بعد، مگر کیا کہ جی اباحت نہیں ہوگی بات نہیں ہوگی مگر شرع شریف کے بعد. اس میں خلاف ہے بعض معتزلہ کا، اس میں خلاف ہے بعض معتزلہ اور بین استور، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اباحت اور اس کا غیر یہ احکام سے ہیں قبل شرع. یاد ہے کہ وہ کا تقدمہ بھی باب الحسن والقبو جی من قبل پہلے گزر گیا ہے فل یتذکر کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت سے پہلے بھی احکام ہیں. ہم کہتے ہیں شریعت سے پہلے عقلاً چیزیں تو ہیں لیکن حکم لگانا کہ اس کے کرنے پر ثواب، اس کے چھوڑنے پر ثواب، اس کے کرنے پر عقاب، نہ کرنے پر ثواب، وجوب تے حرمت، یہ احکام کوئی نہیں ہے کیونکہ احکام شریعت بتاتی ہے. شریعت سے پہلے ہمارا نزدیک حکم کو نہیں ہوتا کہ یہ کام واجب ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کام مکروہ ہے، یہ کام سنت ہے، یہ واجب ہے. یہ جتنے احکام کی قسمیں ہیں نا سارے ہمارے نزدیک بعد ہیں. معتزلہ کہتے ہیں پہلے بھی عقلاً ہیں. جی جی کیا کہ جی اس خلاف ہے بعض معتزلہ کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اباحت اور ان کے علاوہ باقی احکام یہ شرع شریف سے پہلے ہیں. سنیں پہلے گزر گئی یہ تو جی ہوں ادھر دھیان کرو گے. مسئلہ عدم اچھا جی
مسئلہ ہونا اباحت کا حکم شرعی ہونا بھائی اباحت حکم شرعی ہے الاخری ساری عبارت آگے چلو اباحت حکم شرعی ہے مولوی جی اباحت اس لیے کہ اباحت شرع شریف کا خطاب ہے کیڑا اور اباحت اصلیہ یعنی نہیں نو پھر پڑھیں گے یہ سمجھو نا بے اباحت اصلیہ کنوں آندے نے قبل شرع یہ ایک قسم ہے اس اباحت کی اباحت شرعی کی ایک یہ بھی اس کی قسم ہے اس لیے کہ ہر وہ کہ نہیں اس میں مدرک شرعی بوجہ حرج کے اس کے کرنے میں اور اس کے کہ کرنے میں بھی حرج ہے اور پس یہ جو مدرک شرعی فضال کا مدرک شرعی لے حکم شارع بالتخییر پس یہ اباحت نہ ہوگی خلاف واسطے اور کا تقدمہ مصنف رحمہ اللہ نے اباحت کے چوپھیر 4 مسئلے ذکر کیے ہیں یہ اول ہے اس کا اگے 3 اگے آنے نے یہ پہلا انہوں دا کندہ اباحت دے متعلق 4 مسئلے نے یہ پہلا مسئلہ ہوں استعان کرے جی ما ہی ضرورت لذکر حضل مسئلہ تے کہ کیا ہے ضرورت اس مسئلے کے ذکر کے لیے یہ ہے کہ اباحت حکم شرعی ہے اس واسطے ذکر کیتا ہے کہ اباحت بس تفصیل السوال بھی سوال پہلے سمجھو پھر جواب شروع کر دے اصل مڈو سوال کرنا ہے بے کام میں کرنے تے ثواب کو نہیں نہ کرنے تے بے کرنے تے ثواب نہیں تے نہ کرنے تے گناہ نہیں یا الٹا دو تینوں ذکر دا فائدہ کیے جی تفصیل سوال کی کہ نہیں شک اس بات میں کہ وہ شے جس سے بحث کی جاتی ہے اس باب میں وہ کیا ہے کیونکہ حکام کے باب میں تو حکام شریعہ کی بات سنی ہے اور اباحت نہیں ہے اس لیے کہ اباحت تو ہوتی ہے شرع شریف سے پہلے بھی موجود ہوتی ہے ایک کہ کوئی نہیں ہوتی اور اس لیے کہ حکم شرعی تو اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر اور جس کے اور مباح جو ہے نہ اس کے فعل پر تو پس اباحت پھر نہیں ہے حکم شرعی اے وے سو اکو کھانے چ پہ رہی ہے یہ ہے یہ سوال ہے کس کے بارے میں اباحت کے بارے میں کہ یہ حکم شرعی نہیں بن سکتا تو مڈو پہلی لائن کہ اس مسئلے کی ضرورت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اباحت حکم شرعی ہے یہ ثابت کرنا ہے تو یہ سوال ہے حکم شرعی بن نہیں سکتا جی جواب یہ ہے کہ اباحت حکم شرعی ہے اس لیے کہ سچی آتی ہے اباحت پر حکم شرعی کی وہ حکم شرعی کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلف کے فعل کے ساتھ اقتضاءً اس میں تو وجوب وغیرہ آ گئے اور تخییراً کرے یا نہ کرے تو تخییر کیا ہے اباحت ہے جی تو جس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا تعلق ہے تو وہ حکم شرعی بنیا کہ نہ بنے بن گیا جی اے کر جی اور غرض اس عبارت سے کہ اباحت اصلیہ نو ہے اس سے سوال کا دفع ہے اور وہ یہ ہے کہ اباحت اصلیہ تو تھی خطاب کے ورود سے تو پس کیسے شامل ہو گیا اس اباحت کو خطاب سنیں جی ہاں شامل ہے خطاب اباحت شرعیہ کو شامل ہے اصل تو خطاب شامل ہے کس کو اباحت تو جو اباحت اصلی ہے انہوں ان دے تھلے لے ہونا ہے اصل تو خطاب شامل ہے ان دیکھو نا خطاب شامل ہے اور تخییراً خطاب کی تعریف یہ ہے کہ شریعت نے جو ہمیں حکم دی ہے
کچھ میں اقتضا ہے کہ یہ کرنے ہیں، کچھ میں تخییر ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو ثواب نہیں یا برابر ہے جی۔ تو باقی رہ گئی بات اصلیہ، وہ تو شریعت کے ورود سے، تو اس کے ساتھ تو پھر خطاب کا تعلق نہیں ہے، تو وہ ان کی میں لے ہونا ہے، تو کہنے وہ اس کو داخل کرنا ہے اس میں۔ ہاں شامل ہے خطاب کس کو؟ ہن سنیا جی، حاصل دفع یہ ہے کہ اباحت اصلیہ ایک نو ہے کس سے؟ وہ کمیں بنانی ہے، ذرا ٹل لگنا جی توجہ کیتی تو لائی ہے تو کل ہی۔ پس خطاب بالمباشری کی اور جڑا تخییرن ہے وہ بعین ہی خطاب ہے بالمباشری۔ کیا خطاب بالمباشری وہ بعین ہی خطاب ہے بالمباشری۔ سنیں، گویا کہ خطاب شرعی نے تائید کر دی کس کی؟ اور مباح قبل شرع بھی، پس شامل بس گھیر لیا فاستوعب بس گھیرا خطاب نے کس کو؟ دونوں کو۔ وقولہ ہن جڑی دلیل سی نا وہ سمجھو نا، وقولہ لأن کل ما عدم فیہ المدرک شرعی للحرج الاخری۔ اس عبارت کی دو توجہ ہیں، اس کے دو مطلب ہیں، میں تو کی دسیا بابیا۔ اول سنی، اول یہ کہ دلیل اس بات پر کہ اباحت اصلیہ ایک نو ہے کس سے؟ یہ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ کام کہ نہ ہو اس میں دلیل، ایسی دلیل کہ پائی جائے اس کے ساتھ شرع، کیا اس کے کرنے میں یا ترک میں حرج ہے کہ نہیں ہے جی؟ کہ وہ کام کہ جس میں شرعی دلیل نہیں پائی گئی، کیا اس کے کرنے میں یا حرج ہے؟ اس فبہذا یعنی بے عدم وجود دلیل کے ساتھ کس پر؟ حرج کے ادراک پر، اس کے کرنے میں یا جدرا کو بھی معلوم ہو گیا اس کے ساتھ شرعن کیا؟ شارع کا حکم بالتخییر، یعنی فعل کے اختیار کے ساتھ، یا یہ ہے دلیل بدہذا دلیل و اباحتی شرعن کہ جس پر شرعی دلیل نہیں ہے، جس پر کیا اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے؟ اگر ایسے ہے تو یہی شرعی دلیل ہے، یہی وہ تخییرن کے تحت داخل ہو گیا۔ ثانی، اس کی تقریر کی دوسری توجہ کہ خطاب دو قسم پر ہے، خطاب خاص اور حقیقی۔ ایک کچھ چیزیں خطاب خاص اور خطاب عام اور مجازی۔ پس اباحت اصلیہ میں پایا گیا خطاب عام، یہ عام ہے جی، سنیں جی وہ کیڑا ہے؟ کا قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوڑ دو تم مجھے وہ کہ چھوڑ دیا میں نے تم کو جی، یعنی نہ سوال کرو تم مجھ سے ان کاموں میں کہ نہ منع کیا میں نے تم کو اور نہ حکم دیا تم کو۔ ویکھ سارے بچ آ گئے کہ کو نہیں آ گئے؟ جہڑے دے بارے نہیں دسیا وہ مباح سارے داخل ہو گئے کہ کو نہیں ہو گئے؟ فرمایا ان کے بارے میں مجھے چھوڑ دو، تواڈے واسطے مباح ہے جی، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک، نہ کرنے تے ثواب، نہ چھوڑنے تے گناہ، سمجھ گئے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا تسوکم، تو پس ثابت ہوگی یہ بات کہ حکم اباحت اصلیہ میں بھی اے مطلبی فاہیا یعنی اباحت اصلیہ لا تکونو ولا تثبتو، اباحت اصلیہ نہیں ہوتی ثابت ہوتی مگر کیونکہ عقل نہیں ہے حاکم، ہمارے عقل حکم نہیں کرتی، اگرچہ حسن کو وہ ہم مانتے ہیں کہ لیکن عقل حاکم نہیں ہے، خلاف ہے واسطے، کیونکہ حسن کو وہ ان کے نزدیک اور یہ کہ عقل حاکم ہے، یہ بحث پہلے گزر گئی ہے باب الحسن والقبح میں۔ تو اب یہ اباحت کے متعلق 4 مسئلے چلنے ہیں، اور جڑا مسئلہ ہے نا
ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਪੈਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਫਿਕਾ ਚ ਵਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਘਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਆ ਗਈ وہ یہ ہے کہ اباحت حکم شرعی ہے اباحت اور جو اباحت اصلی ہے وہ بھی ہمارے نزدیک اب حکم شرعی کی ایک نوع ہے وہ بھی کہ اس پر شرعی دلیل کا نہ ہونا یہی دلیل ہے جی تھوڑی دوجی تقریر کی تھی وہ زبردست کہ خطاب خاص حقیقی تے دوسرا مجازی تو اباحت اصلیہ میں خطاب عام مجازی موجود ہے وہ کیڑا جڑا سونے فرمایا دعونی ما ترکتکم اے لا تسالونی جس کا میں نے تمہیں نہ منع کیا نہ حکم دیا مجھ سے نہ پوچھو تب اس کے اندر سارے آگے کہ نہیں جو رہ گئے ہیں حرام بھی واضح ہو گیا حلال بھی واضح ہو گئے جو چھوڑ دیے گئے ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں مباح ہو گئے ہیں جی تو اصل یہ مسئلہ ہے نا کوک وہ کسی بھی شے نو پٹک کر کے حرام کہنا یا کسی بھی شے نو پٹک کر کے فرض کہنا اس کو وجہ ہونا چاہیے ساریاں شرارتاں بیماریوں دین نہ پڑھنے دی وجہ تو نے ورنہ یہ جنہ چیزاں نو شریعت نے بیان نہیں نہ کیتا جی انہاں دے بارے وچ مسئلے ثابت کرنے جڑا قیاس نال ثابت ہوندا ظنی ہوندا کہ قطعی ہوندا مثال طور پہ مسائل جدیدہ کا جو حل نکال رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو دے یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے اندر سارے مباح آ گئے کہ کوئی نہیں تو یہ اب داخل ہو گیا نا خطاب شرعی کے اندر یہ ہے کہ ایک ہے خطاب خاص و حقیقی جیسے فاستادو فرمایا ایک ہے یہ خطاب عام اور مجازی یہ جو قانون بیان کر دی ہے قرآن مجید میں بھی اور لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم سنیا جی وہ تراویح دے بارے میں سونے فرمایا جی میں اج آ جاندہ تو کی ہو جانی ہے سن فرض ہو جانی ہے سن جی مسواک دے بارے جو فرمایا کہ اگر مشکل نہ ہوتی تو میں حکم دے دیتا اس کو فرض کر دیتا سمجھی جی گل اے شاباش مسئلہ کہ دے گیا میں مسئلہ اباحت حکم شرعی ہے ایک مسئلہ بھئی وہ سوال سی جواب دیتا بھی ایک حکم شرعی ہے اس لیے کہ اباحت شرع کا خطاب ہے تخییراً اور لمبی تقریر کہ اللہ تعالیٰ کے خطاب جو تعلق پکڑتا ہے بندوں کے افعال کے ساتھ ایک ہے اقتضان کہ نو کرنا ہے ایک ہے تخییراً تانو اختیار ہے جی ایک اچھا اے تو بن گیا خطاب شرعی جس اتنے خطاب آ گیا تو جیڑی شریعت دے ورود تو پہلا اباحت ہوندا کی حکم ہے اور اباحت اصلیہ ایک نوع ہے کس سے شاباش سے خطاب تخییر سے کہو یا اباحت ٹھیک ہے اس لیے کہ ہر وہ کہ نہیں ہے اس میں مدرک شرعی باوجہ حرج کے اس کے کرنے میں اور اس کے ترک میں کہ کیا اب اس کے کرنے میں یا ترک میں حرج تو نہیں ہے وہ کام کہ جس کے کرنے میں حرج نہیں ہے اور اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے پس یہی کیا یہ مدرک شرعی ہے شارع کے حکم کے لیے کیڑا حکم حکم بالتخییر یہ جو شارع نے حکم بالتخییر دیا ہے نا اسی بالتخییر میں یہ سارے آ گئے اور دو دلیلاں پس اباحت نہ ہوگی مگر شرع شریف کے بعد یعنی اباحت اصلیہ کو بھی جو ہم مباح کہتے ہیں نا یہ اس میں اباحت ہے تو یہ بھی شرع کے بعد ہم کہتے ہیں شرع سے پہلے ہمارے نزدیک حسن کو وہ عقلی تو ہے لیکن شرعی حکم کو نہیں ہے تو کسی کو مباح کہنا یہ کیا ہے شرعی حکم ہے یہ مندوب ہے یہ کیا ہے یہ سنت موقدہ ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے اے میں دوجے پاسے یہ حرام ہے یہ مکروہ تحریمی ہے یہ اساعت ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے یہ خلاف اولا ہے یہ سارے کیا ہیں تو مارنزی کہ یہ سارے حکم شریف بعد شرع ہوتے ہیں شرع سے پہلے عقل حاکم نہیں ہے عقل صرف یہ تو سمجھ سکتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام گندہ ہے
حسن قبو تو سمجھ آتا ہے لیکن عقل حاکم نہیں ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ حاکم بھی ہے مطلب بھی. اچھا جی شرح کے بعد ہے خلاف ہے واسطے معتزلہ کے، واسطے بعض معتزلہ کے، اور تحقیق یہ بات پہلے گزر گئی ہے. ہاں جی شابان جی. مسئلہ اباحت حکم شرعی ہے اس لیے کہ اباحت شرع کا خطاب ہے تغییراً، اور اباحت اصلیہ نوع ہے اباحت شرعیہ سے، اس لیے کہ ہر وہ کہ معدوم ہے اس میں مدرک شرعی باوجہ حرج کے اس کے کرنے میں اور اس کے ترک میں، بس یہی عدم مدرک شرعی ہے حکم شارع کے حکم بالتغییر کے لیے. بس یہ اباحت نہیں ہے مگر شرع کے بعد، خلاف ہے واسطے بعض معتزلہ کے، اور تحقیق کی گزر گئی ہے یہ بات. المباح لیس بجنس للواجب لأنہما نوعان للحکم. بس مسئلہ جی کنے مسئلے سن؟ ایک آگے اے دوجے المباح لیس بے، اگے ویخ المباح لیس بے، اگے ویخ المباح قد یسیر، آگے سمجھ. بس اگوں اس تو بعد اول حکموں میں نو رخصت اگر نواں مسئلہ شروع ہو جانے جی. تے 4 مسئلے نہیں. مباح واجب کی جنس نہیں ہے، مباح اور جنس تھلے انواع ہوندے نے. اے جڑا شرعی واجب ہے نا، شرعی واجب یہ مباح دا فرد نہیں ہے. کیا کہہ جی؟ مسئلہ مباح واجب کی جنس نہیں ہے. پھر ایک باری مباح واجب کی جنس اس لیے کہ مباح اور واجب جے حکم میں 2 نوع متباین ہیں. حکم میں تو جو 2 نوع متباین ہوں تو وہ ایک دوسرے کی جنس اور فرد کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا کہ جی اس لیے کہ مباح اور واجب یہ دو نوع متباین ہیں حکم کے لیے. وزنا انہ جنس لہو، بعض نے ظن کیا ہے کہ مباح جنس ہے کس کی؟ واجب اس کا فرد ہے. کیا کہ جی؟ بعض نے ظن کیا ہے کہ مباح واجب کی جنس ہے، واجب اس مباح کا فرد، واجب فرد ہے مباح کا. اور شرعی چیزاں لأن المباح هو المعدوم في الفعل وهو جزء حقیقی جزء وهو جزء حقیقت الواجب. بس انہوں نے دلیل دی ہے کہ اس لیے کہ مباح وہ ہوتا ہے جس کے کرنے میں اجازت دی گئی ہو، جس کے کرنے میں اجازت دی گئی بے کر سکتے ہو. اگرچہ ترک کی بھی اجازت ہے کس میں؟ دو میں گلہ نے، لیکن ایک ادھی جز رکھنی ہے. اس لیے کہ مباح وہ ہے کہ جس کے فعل میں اجازت دی گئی ہے. اور واجب کے اندر 2 جزیں ہوتی ہیں کہ معزون فی الفعل تے مع الحرج فی الترک. واجب مجموعہ 2 کا کہ بھئی کرنے دی اجازت ہے تے نہ کرنا منع ہے. اے مجموعہ ہے، ان دے وچ ادھا مباح ہے کہ کوئی نہیں. کیڑا معزون فل تے جدو ادھا پایا گیا تے جنس ہی ہے کہ تے جنس ہمیشہ ادھی ہوندی فصل نال ملدی تے تاں شاید پوری ہوندی ہے. اور کیا ہوندا ہے جہاں بھی شابہ جی؟ انہوں نے دلیل دی ہے کہ مباح کیا ہے کہ مباح معزون فی الفعل ہے. یہ تو ہے کہ کوئی نہیں. بھائی مباح کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں، جیسے نہ کرنے کی اجازت ہے. اور واجب جو ہے وہ مرکب ہے 2 چیزوں سے، معزون فی الفعل مع الحرج فی الترک. بھی ترک میں حرج ہے، بھی ترک نہیں کرنا. اب اس کی جو پہلی جز ہے اس میں مباح اس کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں. انہوں نے یہ دلیل دی ہے. یہ قلنا ہم کہتے ہیں لا نسلم ان ذلك تمام حقیقت المباح بل هو المتساوی فعلا و ترکا. ہم کہتے ہیں تھوک نہ لاؤ تو سی صرف مباح نہیں تو نہیں ہے نا. مباح تو پورا ٹبر مباح تو پوری شے ہے جی. ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ معزون فی الفعل یہ پوری حقیقت ہے کس کی، بلکہ مباح کی پوری حقیقت ہے متساوی فعلاً و ترکاً. فعلاً اوندا کرنا تے نہ کرنا دوویں برابر نے. تے واجب میں تے اس طرح نہیں ہے، اس کا نہ کرنا تو منع ہے جی. کیا کیا جی؟ ہم کہتے ہیں
کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مباح کی پوری حقیقت معزول فی الفعل صرف اتنی ہے، بلکہ کہ مباح متساوی ہے فعلا و ترکا، کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں. سنیں ہی آگے، یہ مسئلہ ثانیہ ہے مباح کے حل کوئی گل نہیں، اور نفی کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں یہ کہ مباح جنس ہو کس کے لیے، اس گل کی تھی ہے بے نہیں ہے، اور یہ کہ ہو واجب نو کس سے بے ایک گل ٹھیک نہیں. فرمایا ہے کہ مباح نہیں ہے جنس کس کی، اس لیے کہ وہ دونوں نوعان میں کیونکہ مباح وہ ہے کہ حکم دیا شارع نے اس میں، اور واجب وہ ہے کہ حکم دیا شارع نے اس میں التزام فعل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارع نے حکم دیا اس میں کس کے ساتھ فعل لازمی کرنا ہے، تے مباح کے اندر تو یہ لازمی کوئی نہیں ہے جی، تو نو وکھری ہو گئی تھی کہ شاہ میں بن گئی ہیں جی. سنیں جی اور تحقیق ظن کیا گیا ہے کہ مباح کیا ہے وجہ، اس لیے کہ مباح وہ معزون فی الفعل ہے، یعنی مباح وہ شے کہ جس کے کرنے کی، اور یہ ایک جز ہے واجب کی، کیونکہ واجب بھی تو وہ ہے کہ اجازت دی گئی اس کے کرنے کی اجازت ہے، اور نئی اجازت دی گئی، اے دو جزاں بن گئی ہیں نا، اور نئی معنی جنس کے لیے مگر یہی کہ جز عام ذاتی ماہیت کی ہو، جویں حیوان ناطق حیوان کی جو ذاتی ہے تے عام میں کندے نالوں ناطق نالوں جی اینو آندے نے جنس جی. اے بعض نے گل کیتی سنیں ہی ہم کہتے ہیں اس ظن کے جواب اس ظن خطا کے جواب میں ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو، کس کو کہ بے ان ذالک المعزون فی الفعل، کہ معزون ذالک دا مشار لے دسیا ہے کہ معزون فی الفعل صرف یہ پوری حقیقت ہے کس کی، حتیٰ کہ ہو جائے یہ جنس تائیں سنیں انج نہیں ہے کہ جی، بلکہ وہ کون، وہ تو مساوی ہے فعلاً بھی، اور یہ پوری حقیقت ہے کس کی، اور یہ پوری حقیقت نہیں ہے جنس کس کی، اس لیے کہ واجب تو وہ تو مساوی ہے دونوں پاسے تھے تو ترک منع ہے جی. سمجھا گی جی. اور جواب ثانی اس ظن سے یہ ہے جڑا کہ بنزاع لفظی بھی شاید کہ نزاع مباح کے جنس ہونے میں کس کے لیے، اور اس کا بے مباح جنس نہیں ہے واجب کی، یہ نزاع کیا ہے. پس جس نے بنایا ہے مباح کو جنس واجب کی، اس نے صرف اتنی تعریف کی ہے معزون فی الفعل و ترک کی، جس نے کیا بنایا ہے، اور جس نے نہیں بنایا جنس واجب کی اس نے تعریف کی ہے معزون الذی یساوی. تو وہ تعریف ہے فرق آ گیا نا، انہاں تعریف کی تھی مباح دی معزون الفعل و ترک، انہاں تعریف کی تھی کہ کرنا نہ کرنا برابر. پہلی تعریف کرو تو جنس بنتا ہے، دوسری کرو تو چونکہ واجب وچ تساوی کوئی نہیں، کرنے نہ کرنے میں پھر جنس نہیں بنتا، تو لہذا کیا ہو گیا یہ. چلو یار مہربانی میں بلا ہو جائے. مسئلہ مباح نہیں ہے جنس واجب کی، اس لیے کہ مباح اور واجب نوعان متباینان ہیں حکم میں، وہ ایک دا جڑنا ترک منع نہیں ہے تو دوسرے دا ترک منع ہے جی، فرق ہے جی. اور ظن کیا گیا ہے اس بات کا کہ مباح جنس ہے واجب کی، اس لیے کہ واجب نہ، اس لیے کہ مباح وہ معزون فی الفعل و ترک ہے. اور پہلا نزال نہ جب نزال لفظی ہے بس معزون فی الفعل ہی اتنا ہی آخنا ہے. اور یہ کیا، یہ واجب کی حقیقت کی جز ہے، واجب کی لأنہ المعزون فی الفعل مال. ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو ان ذالک کہ وہ کون
پوری حقیقت ہے مباح کی، بلکہ وہ کون مباح وہ متساوی ہے فعلاً و ترکن تے وہو لیسا جز من جنس الواجب، کیونکہ نہیں جائز ترک کس کا مثل مباح کے لیے، اور شاید کہ نزاع بے مباح واجب کی جنس ہے کہ نہیں، یہ جو جھگڑا ہوا ہے شاید کہ نزاع لفظی ہے، وہ کمیں میں تعریفاں دو کر دی بکھریاں بکھریاں، ایک تعریف دے مطابق جنس بندا ہے تے ایک دے مطابق